وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، حاضرین جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جلسہ کمیٹی، نوجوانان نیما اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے۔ میرا بیٹا ہے کہ وہ میری بات نہیں مانتا، میں اسے جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں، نہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور نہ اسے میری کوئی پرواہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، وہ جلال میں آ جاتے ہیں، میرے دور حکومت میں ایسا لڑکا جو اپنے باپ کی اس طرح کی نافرمانی کرے، ایسا کیسے؟ تم اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، دربار فاروق میں حاضر ہوا اور ایک طرف باپ بیٹھا ہے، دوسرے طرف لڑکے کو کھڑا کیا گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے یہ کون ہیں؟ میرے والد صاحب ہیں۔ تمہارے والد صاحب کی تمہارے تعلق سے کچھ شکایتیں ہیں، ان کی یہ شکایتیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین، امیر المومنین، میرا باپ جو کچھ کہہ رہا وہ سب صحیح ہے، لیکن میرا بھی ایک سوال ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا دین اسلام کے اندر والدین کے لیے صرف بچوں پر حقوق ہیں یا بچوں کے لیے بھی والدین پر کچھ حقوق بنتے ہیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً کہ اگر والدین کے حقوق بنتے ہیں اپنی اولاد پر تو بچوں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں اپنے والدین پر۔ اس لڑکے نے تھوڑی، اس لڑکے کی ہمت میں ہمت آئی اور جان میں جان آئی اور کہا کہ میں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے حقوق ہیں بچوں کے والدین پر۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلا بچے کا حق یہ ہے کہ بچہ اپنے بچوں کے لیے ایک نیک عورت کو ماں کے طور پر انتخاب کرے، بچے کی ماں کے طور پر ایک نیک خاتون کا انتخاب کرے، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کا پیارا سا اچھا سا نام رکھے، اور اس کے بعد پھر اسے صحیح تعلیم و تربیت دے اور اچھی لڑکی دے کر کے
शादी करा दे। बच्चा ने सुना और कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, अब मैं कुछ आपके दरबार में, आपकी खिदमत में कुछ बातें हाजिर करना चाहता हूं। अब आप मेरी बातें सुनिए कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मेरी माँ के तौर पर जिस औरत को बुलाया अपने घर में, वो एक मजूसिया है, यानी ईरान की एक आतिश परस्त एक लोंडी है। उस लोंडी को उसने मेरे माँ के तौर पर इंतखाब किया। जहां तक नाम की बात है तो मेरे बाप ने मेरा नाम रखा है जोअल। जोअल ये एक अरबी लफ्ज है, जोअल एक अरबी लफ्ज है, और जोअल का माना होता है काला कलोटा बदबूदार कीड़ा। तो मेरे बाप ने मेरा नाम क्या रखा है? जोअल, जिसका माना है बदबूदार काला कलोटा कीड़ा। जहां तक तालीम की बात है तो आज तक मेरे वालिद मोहतरम ने किसी भी फर्द को मुकल्लफ नहीं किया कि वो मुझे पढ़ाए। अल्लाह अकबर। जब इस बच्चे की शिकायतें हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुना, जो उन्होंने उसके बाप की शिकायत पहले सुनी थी, और कहा कि तुम अपने बाप बेटे की शिकायत कर रहे हो, तुमने पहले अपने बेटे का कत्ल किया है, तुमने पहले अपने बेटे को ज़ाय किया है, और तुम अपने बेटे की शिकायत कर रहे हो। सुनो, ये उमर फारूक का कोड़ा अगर सबसे पहले किसी की पीठ पर पड़ेगा तो ये तुम्हारी पीठ होगी, ये तुम्हारी पीठ होगी। इसलिए कि बच्चे के जो हक तुम पर वाइद होते थे, उन हुकूक को तुमने अदा नहीं किया, और जब तुमने हक अदा नहीं किया तो किस उम्मीद पे तुम बैठे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारी खिदमत गुजारी करेगा। मोहतरम सामईन, इस वाकया से हमें क्या दर्स मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दर्स मिलता है? आप बताइए, इस वाकया से हमें दर्स क्या मिलता है? जी मेरे भाइयों, आप में से कोई भी क्या सबक मिलता है? सबसे पहला सबक यही ना कि अगर हम अपने बेटे से खिदमत लेना चाहते हैं तो हम उनको पढ़ाएंगे, उनकी सही तालीम और तरबियत करेंगे, और बच्चे के जो हुकूक हैं हम पर, हम उन हुकूक को वायद करेंगे, फिर जाकर के वो बेटा हमारी खिदमत करेगा और हमारे हुकूक को अदा करेगा। मेरे भाइयों, बच्चे हैं क्या? बच्चे हैं क्या? क्या है बच्चे? क्योंकि जब तक हम बच्चों की हकीकत को नहीं समझें, बच्चों का मकाम क्या है और बच्चे किस चीज का नाम है ये ना समझें, तो हमें बच्चों के बारे में जो भी बात करेंगे समझ में नहीं आएगी। मेरे भाइयों, मैं अगर एक लफ्ज में बताऊं आपको कि बच्चे हैं क्या, बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया हुआ एक अजीम तोहफा, एक अजीम तोहफा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली हुई एक अजीम नेमत, इतनी बड़ी नेमत और इतना अजीम तोहफा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जो सबसे बरगुज़ीदा बंदे और जो अजीम हस्तियां अंबिया किराम और रसूल इज़्ज़ाम, वो भी अब बच्चों के लिए दुआएं करते थे। जब उनके घर में बच्चों की विलादत में ताखीर हुई तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाया, फैलाया कि मेरे परवरदिगार, मेरे गोद को बच्चों से भर दे, मेरा गोद अभी भी खाली है। मेरे भाइयों, आप कुरान का मुताला कीजिएगा, कुरान पढ़ करके देखिए, आपको सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया और उनके बारे में आयत मिलेगी। 86 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको लावलद रखा, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनको उम्मीद अल्लाह की ज़ात पर थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जरूर कोई वलद और कोई नेक औलाद अता फरमाएगा। इसीलिए वो बार बार दुआ करते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार मुझे तू नेक औलाद अता फरमा, मुझे नेक बच्चा अता फरमा। ये कौन दुआ कर रहे हैं? सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अबुल अंबिया, नबियों के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सिर्फ हमारे आखिरी नबी के अलावा जितने अंबिया, जितने लाखों नबी आए, उन तमाम नबियों के वो बाप है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ملیں گے، وہ بھی ایک عمر دراز، ایک بڑی عمر پہنچ گئی ہے اور بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں سے امیدیں منقطع نہیں ہوئی، وہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اپنی طرف سے، میں جانتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی کے اندر اتنی طاقت نہیں کو بچہ پیدا کر سکے، لیکن بانجھ بنایا کس نے؟ تو نے ہی بنایا نا، اگر تو چاہے گا تو میری بانجھ بیوی سے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا امید ہے، تم سے امید ہے، اور تو مجھے میری امید میں نا امید کبھی نہیں کرے گا۔ رب ہب لی ذریۃ طیبۃ، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کیونکہ تو دعا سنتا ہے۔ یہ انبیاء کرام دعا، بچوں کے لیے دعا کتنی عظیم نعمت، اور بچوں کا مقام کیا، ان کی قدر کیا ہے میرے بھائیو۔ اور اسی طرح عام مومنین کو لے لیجئے، قرآن میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ میرے پروردگار تو ہمارے بچوں، تو ہماری بیویوں کے ذریعہ، تو ہمارے بچوں کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اپنی بیویوں سے اور اپنے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ نیک بچے، نیک لوگ دعا کر رہے ہیں، کس سے دعا کریں؟ اللہ رب العالمین سے۔ میرے بھائیو، تو ان آیتوں سے جہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت کہ انبیاء کرام کے یہاں بھی جب بچوں کی ولادت میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑگڑایا، اور اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی۔ وہاں ایک بہت اہم مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مانگنا کس سے چاہیے؟ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ نبیوں نے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس سے کی؟ اللہ رب العالمین سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کس سے کی؟ اللہ سے۔ نیک لوگ، انبیاء کے علاوہ جو باقی دنیا کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے اولاد مطالبہ کیا، اولاد طلب کی، کس سے طلب کی؟ ربنا ہب لنا، اے اللہ، اے پروردگار تو ہمیں عطا فرما، ہماری بیویوں کی شکل میں، ہمارے بچوں کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی تو ہمیں ایسی بیوی عطا فرما کہ جس کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ایسی اولاد عطا فرما کہ جن کی طرف ہم دیکھیں تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ ہم تھک ہار کر کے اگر کہیں سے آئیں تو جب ان پر ہماری نظر پڑے، ہماری بیویوں پر نظر پڑے، ہمارے بچوں پر نظر پڑے تو ہم ساری تھکان بھول جائیں، ایسی اولاد عطا فرما۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، جو بھی آپ کو ضرورت ہو تو اللہ سے مانگی، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، یہ سارے علماء کرام جانتے ہیں، وہ حدیث مشہور، اور میں سب حدیث سے اشارہ کیا، علماء کے ذہن وہ حدیث آ گئی۔ کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ آپ نے کہا کہ اذا سالتا فصل اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا سالتا فصل اللہ، جب تم کچھ مانگو، کوئی چیز مانگنا ہو تو فصل اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، یا غلام اعلمک کلمات، اے بچے میں تم کو کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، ان باتوں کو تم اپنے کانوں سے باندھ کے رکھنا، اور تو ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اور ان باتوں میں سے، چند باتوں میں سے ایک بات جو اللہ کے رسول نے اپنے چھوٹے سے چچیرے بھائی، عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی میرے بھائیو، میں ایک مدرس ہوں اور میں کلاس روم میں اس وقت نہیں پڑھاتا ہوں جب تک میرے بچے میرے سامنے نہیں بولتے، میں پڑھائی نہیں پاتا ہوں، اور اگر جیسے 45 منٹ گھنٹی ہوتی، 15 منٹ میں انتظار کرتا ہوں بچے بول رہے کہ نہیں، اگر انہوں نے نہیں کہا تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور پھر بولتا ہوں کہ بھائی یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو اپنا شاگرد سمجھ رہا ہوں، گرچہ میں آپ سے چھوٹا ہوں، میں لیکن آپ کو اپنا شاگرد سمجھ رہا ہوں۔ آپ کچھ بولیے گا
ताकि मेरी भी हिम्मत अफजाई हो और मैं कुछ बोल सकूं। मेरे भाइयों, क्या मैंने आपसे सवाल किया था? जी, आपसे मैंने क्या सवाल किया अभी? अल्लाहुल मुस्तान। ऐसे मौके पर मुझे यही जुमला था, अल्लाहुल मुस्तान खैबत खैबर, अल्लाहु अकबर खैबत खैबर। तो बहरहाल मैं क्या कह रहा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, छोटे बच्चे थे, चचेरे भाई थे। उस छोटे बच्चे को अल्लाह के रसूल ने तालीम दी चंद बातें और कहा कि अपनी कानों से बांध के रखना, कभी भूलना नहीं और इनको अपनी जिंदगी का उसूल बना लेना, अपनी जिंदगी का इन बातों को उसूल बना लेना। और अगर तुम इन उसूल के मुताबिक जिंदगी जियोगे तो इस दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और वो उसूल क्या है? इज़ा सालत फसलिल्लाह, जब मांगो तो सिर्फ और सिर्फ किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। इज़ा सालत फसलिल्लाह, अल्लाह से मांगो। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब किसी से मदद मांगो, जब तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो किससे मदद मांगो? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगो। तो मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि बच्चे की बड़ी अहमियत है। बच्चे बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं, बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं। अल्लाह ने बतौर खजाना के हमें अता किया है, बतौर अमानत के हमें अता किया है, और इस अमानत का ख्याल रखना और इसकी हिफाजत करना वो हमारे जिम्मे है। तो बच्चे की ये बहुत बड़े तोहफे मेरे भाइयों। तो बहरहाल, तो ये अजीम नेमतें, अब जब ये अजीम नेमतें हैं, अजीम नेमतें हैं, तो मेरे भाइयों जहां ये बहुत सारी खुशियां लेकर के आते हैं, बहुत सारे हुकूक भी अपने साथ लेके आते हैं और उन हुकूक का अदा करना हम पर फर्ज बनता है। बच्चों के क्या हुकूक है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि बच्चों का अपने वालिदैन पर क्या हक है? एक हक गिनाइए आप लोग। एक तालिबे इल्म का अपने वालिदैन पर बहुत सारे हुकूक बनते हैं, उनमें से एक हक आप में से गिनाइए जी। इल्म देना। माशाअल्लाह, मेरे भाई ने, मेरे छोटे भाई ने बेहतरीन जवाब दिया है। बहुत सारे हुकूक में से बेहतरीन हक सही तालीम और तरबियत देना, सही तालीम और तरबियत देना। जैसे अभी हमने वाकया से पढ़ा ना कि उसकी माँ, अपने बच्चों की माँ कैसा इंतखाब करना चाहिए? नेक और साले, नेक और साले। जो नेक लड़की से, यानी हम कैसी लड़कियों से शादी करें? नेक लड़की हो, सालेह लड़की हो, दीनदार लड़की हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, आपने फरमाया कि औरतों की 4 चीजें देख करके शादी की जाती हैं। कितनी चीजें? लोग जो किसी औरत का इंतखाब करते हैं, किसी लड़की का इंतखाब करते हैं, वो 4 चीजें देखते हैं। उन 4 चीजों में से कोई, और वो 4 चीजें क्या हैं? उसकी खूबसूरती, उसकी हसब, उसका हसब नसब, खूबसूरती है, हसब नसब है, माल दौलत है। कितनी चीजें हो गई? कितनी चीजें हुई? खूबसूरती, हसब नसब यानी खानदान, बड़े खानदान, और मालदारी, मालदार है कि नहीं, और चौथी और आखिरी चीज है दीनदारी। दीनदारी यानी ये लोगों के मिजाज के ऊपर डिपेंड है कि कौन किस मिजाज का है। जो सिर्फ दुनियादारी चाहता है, दुनियादार है, तो वो किसी खूबसूरत औरत को अपनी बीवी के तौर पर मुंतखब करेगा, कते नजर कि वो दीनदार है कि नहीं, वो दीनी तालीम से आरास्ता है कि उसके अखलाक को किरदार अच्छे हैं कि नहीं। तो इस तरह लास्ट में अल्लाह के रसूल ने कहा, फज़फर बिज़ातिद्दीन, फज़फर बिज़ातिद्दीन। ये 4 चीजें देख करके शादी जरूर की जाती है, पर तुम तरजीह किसको दो? दीनदार लड़की को दो। इसलिए कि अगर तुम दीनदार लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी, दीनदार बनाएगी तुम्हारे बच्चों को, जो इस दुनिया में तुम्हारी खिदमत करेंगे, और तुम इस दुनिया से जाओगे तो ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए दुआएं खैर करेंगे। तो क्या है? अच्छी लड़की से शादी करना अपने बच्चों के लिए। बच्चों का पहला हक क्या बनता है कि उसकी माँ ऐसी औरत को बना जाए जो नेक हो, जब पैदा हो तो उसका नाम अच्छा हो, उसका नाम अच्छा हो। उसके बाद फिर मेरे भाई ने जो कहा, अच्छी तालीम और तरबियत हो, अच्छी तालीम और तरबियत हो। मेरे भाइयों, अच्छी तालीम और तरबियत के पेश नजर मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बच्चा हमें अता करता है, जो बच्चा या बच्ची दोनों, लड़का या लड़की, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करता है,
اللہ رب العالمین دنیا کے تمام پیدا ہونے والے بچے اور بچیوں کے اندر یکساں صلاحیتیں رکھتا ہے. یعنی دنیا میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے ہر بچے کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ عظیم انسان بن سکے, بڑا سے بڑا انسان بن سکے. کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا. ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھا سے اچھا ڈاکٹر بن سکے, وہ اچھا سے اچھا بڑا سے بڑا عالم دین بن سکے, وہ ایک بہترین انجینئر بن سکے, وہ ایک بہترین IAS آفیسر بن سکے, وہ ایک بہترین IPS آفیسر بن سکے. ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے, ہر بچے کے اندر. اب اس کے ذمہ دار اس بچے کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کیا کچھ کوشش کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہے. ماں باپ کیسے سوچتے ہیں, ماں باپ کی سوچ کتنی اونچی ہے اور ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں, یہ اس پر ڈیپینڈ ہے. اگر اس کے ماں باپ ہوشیار ہیں, وہ اونچی سوچ ان کی ہے, اونچا خیال ان کا ہے کہ میرا بیٹا ایک بہت بڑا عالم دین بنے, دنیا کا ایک بڑا مبلغ بنے, میرا بیٹا ایک بہت بڑا ایک ایماندار اور خلق خدا کی خدمت کرنے والا, مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ایک ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا دنیا کا نقشہ بدلنے والا ایک انجینئر بنے, میرا بیٹا اس پورے ملک کو چلانے والا IAS آفیسر بنے, میرا بیٹا یہ ملک کے نظام کو سنبھالنے والا IPS آفیسر بنے. اگر ماں باپ کا یہ خیال ہے, ان کی یہ سوچ ہے, تو اس کا بیٹا ویسے بنتا ہے. کیونکہ ماہر نفسیات کا مطلب سائیکولوجسٹ, ماہر نفسیات یعنی جو لوگوں کے مزاج کو پڑھ کر کے بتاتے ہیں. آپ گفتگو کریں گے, آپ کی آنکھیں کیسی چمک رہی ہیں, آپ کے گفتگو کا انداز, ہاتھ کا اشارہ کیا, سمجھ جائیں گے آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں, دل سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں. ماہر نفسیات, جو چائلڈ سائیکولوجسٹ, جو بچوں کے ماہر نفسیات, جو بچوں کو پڑھنا آتا ہے, جن کو بچوں کو پڑھنا آتا ہے, ان کی تحقیق ہے. ان کی کیا تحقیق ہے کہ بچہ برگد کے اس بیج کے مانند ہوتا ہے. برگد جانتے ہیں آپ لوگ, برگد کا پیڑ جو بہت بڑا ہوتا ہے, جس کے نیچے ہم جھولا جھولتے ہیں. ہاں, ہم اپنی زبان میں بوڑ گاچھ بولتے ہیں, بوڑ گاچھ. ہاں, بوڑیر گاچھ. تو بوڑیر گاچھ بنگلہ میں بوڑیر گاچھ ہو گیا, ہم لوگ بوڑ گاچھ, اور اردو برگد کا پیڑ ہوتا ہے. تو ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ہر بچہ برگد کے بیج کے مانند ہوتا ہے, اور جو اس برگد کے بیج کے مانند ہوتا ہے, جس بیج کو اگر کسی مناسب زمین پر گاڑ دیا جائے تو وہ آسمان سے باتیں کرنے والا درخت بن جاتا ہے. تو اسی طرح ہر بچہ اگر اس کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے تو وہ ایک دنیا کا ایک عظیم انسان بن سکتا ہے. میرے بھائیو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو یہ خواہش رکھتے کہ میرا بیٹا مزدور بنے, میرا بیٹا مزدور بنے, دوسروں کی مزدوری بنے, دوسروں کو ٹوائلٹ صاف کرے. کتنا چاہتا ہوگا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ماں کبھی ایسا تصور بھی کر سکتی ہے جس ماں نے اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا ہے, 2 یا 2.5 سال دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا ہے, 6-7 سال تک اس کے پیشاب اور پاخرہ کو برداشت کیا ہے, وہ یہ سوچ بھی سکتی ہے کہ میرا بیٹا فلاں کے گھر میں جا کر کے بھنگی بنے اور وہ اس کے ٹوائلٹ کا یہ پاخرہ صاف کرے. کوئی نہیں یہ چاہے گی, لیکن افسوس ہے یہ چاہتے تو نہیں, لیکن جو ہمارا بیٹا بڑا ہونا چاہیے اس کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں. تو بہرحال ہر بچے کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بڑا سے بڑا ڈاکٹر بن جائے, بڑا سے بڑا انجینئر بن جائے, بڑا سے بڑا IAS آفیسر, IPS آفیسر, اور بڑا سے بڑا عالم دین, دنیا کا بڑا مبلغ, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور فلاں جو عالمی مبلغین ہے ایسا بن سکتا ہے اگر ہم اس کی صحیح تربیت کریں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کے ذمہ دار ہیں کون؟ بچوں کی ان صلاحیتوں کو نکھارنے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ بچے کے اندر جو وہ پوٹینشل ہوتا ہے, جو پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان صلاحیتوں کو نکالنے والے ہوتے کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جی ایک آپ بتائیے. والدین. سب سے پہلے ذمہ دار کون ہے اس کے؟ والدین. دوسرے نمبر پر
اساتذہ ٹیچر، اسی طرح معاشرہ سوسائٹی، اسی طرح حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اس ملک میں 130-35 کروڑ ہیں، 130-35 کروڑ ہیں، تو یہاں کے ذمہ دار، اس ملک کے ذمہ داروں کا فرض بنتا ہے کہ اس 130-35 کروڑ لوگوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ لیکن یہ دو ذمہ دار ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، معاشرہ ہے، اس کے بعد پھر یہ ملک ہے، یہ سب ذمہ دار ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ذمہ دار اور سب سے اہم ذمہ دار کون ہے؟ والدین۔ کیوں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ والدین بچے کے سب سے اہم ذمہ دار اور سب سے بڑے ذمہ دار کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، میں سائیکولوجسٹ، ماہر نفسیات کی ایک بات نقل کروں گا، پھر جواب دوں گا۔ ان کی تحقیق ہے، ماہر نفسیات آپ سمجھ گئے ہوں گے نا آپ لوگ، لفظ ماہر نفسیات یعنی بچوں کو پڑھنے والے، بچوں کی نفسیات کو پڑھ کر کے بتانے والے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ماہر نفسیات کی تحقیق ہے کہ بچہ پیدائش سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک، کب سے کب تک؟ پیدائش سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک وہ صرف ایک ٹیپ ریکارڈر ہے۔ کیا ہے؟ کیا میں نے کہا؟ ٹیپ ریکارڈر ہے، ٹیپ کرنے والا، یعنی وہ اپنے گھر میں جو کچھ دیکھتا ہے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں ریکارڈ کرتا ہے۔ ماں نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا، میرے بڑے بھائی نے کیا کہا، چھوٹی بہن نے کیا کہا، میری دادی نے کیا کہا، دادا نے کیا کہا، چچا نے کیا کہا، چچی نے کیا کہا، یہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اور گھر کے لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ اپنے ذہن میں ریکارڈ کرتا ہے 7 سال تک۔ یہ ذہن کو علماء نے تقسیم کیا ہے تحت شعور، جو دماغ کا نچلے حصہ ہے، نچلے حصہ میں اس کو محفوظ کرتا ہے، اور اس 7 سال کے اندر اس حصے کے 95% 95% کو بھر دیتا ہے، صرف 5% باقی رہتا ہے۔ اور پھر یہ جو 7 سال تک جو ریکارڈ کرتا ہے، 7 سال کے بعد جب اس کا سن شعور یعنی سمجھ بوجھ والی زندگی شروع ہوتی ہے، عمر شروع ہوتی ہے، پھر انہی ریکارڈ کے مطابق اپنا معاملہ کرتا ہے۔ جیسا 7 سال سنا ہوا ہوتا ہے، جس طرح جو کچھ وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، اسی کے مطابق پھر دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اس 7 سال کے اندر جو کچھ اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہے، جو ریکارڈ ہوا ہے، اس کی زندگی کی وہ نارمل چیزیں ہیں، وہ یہی سمجھتا کہ یہی صحیح ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک فقیر آتا آپ کے گھر میں، آ کے کچھ مانگتا ہے، ہٹا کھٹا طاقتور فقیر ہے اور لباس بھی اچھا پہنا ہوا ہے، مانگ رہا آپ سے۔ تو باپ نے پوچھا کون ہے یہ؟ ہاں وہ ہے، فلاں ہے، ایسا ویسا۔ کیا؟ اچھا وہ، ارے ڈنڈا لاؤ، تو ڈنڈا لاؤ۔ بے وقوف کہیں کا، اس سے پہلے میں نے تم کو بتایا تھا نا کہ تم میرے گھر پر نہیں آنا، اللہ نے تم کو 2 پیر دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ جسم دیا، یہ صحت دیا، اور تم مانگتے پھر وہ شرم نہیں آتی تم کو؟ ایسا معاملہ کرتا کون؟ گھر کا مالک۔ بچے نے دیکھا، چھوٹا بچہ جو پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر کے درمیان کا ہے، اس نے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات کیا ہو گئی؟ ریکارڈ ہو گئی۔ اب اس کی زندگی میں جب کوئی فقیر آئے گا، جیسے اس نوعیت کا فقیر آئے گا، تو فوراً وہ لنک جو اس کے نچلے حصے میں چھپی ہوئی بات کو فوراً کھینچ کر کے باہر کرے گی اور کہے گا کہ فقیروں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، فقیروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کو وہ نارمل سمجھے گا۔ اس کے برخلاف اگر گھر والے اس فقیر کے ساتھ اچھا سلوک کیے رہتے، اگر اس کی عزت کیے رہتے اور یا سمجھانا ہوتا تھا، پیار سے سمجھاتے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، آپ اچھے سے کما سکتے ہو، کیوں آپ یہ اپنے آپ پر آر پیدا کر رہے ہو؟ جاؤ محنت کرو، ہم بھی محنت کما کر کے لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ تو یہ بچہ دیکھ کر کے ریکارڈ کرے گا، جب دوسرا فقیر آئے گا پھر اس کی زندگی میں تو وہ بھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ اسی طرح گھر میں اگر گھر والوں کے
के साथ प्यार मोहब्बत देखता है, घर वालों की एक दूसरे की इज्जत देखता है, घर वाले गाली गलौज नहीं करते हैं, घर वाले वो दीन की बातें करते हैं, घर वाले अल्लाह और रसूल की बातें करते हैं, घर वाले तौहीद की बातें करते हैं, घर वाले वो अच्छी बातें करते हैं, तो वो अच्छी चीज उसके ज़हन में रिकॉर्ड होती है और फिर वो बच्चा बड़ा होकर के वैसे ही बनता है। ये आम तौर पर ऐसा ही होता है। उसके बाद खिलाफ अगर घर वाले उसके उल्टे हैं तो उसके ज़हन में वैसे अगर वैसे ही बनेगा। तो अब ये साइकोलॉजिस्ट की ये तहकीक को सामने रखते हुए आप जवाब खुद दे सकते हैं कि बच्चों की तरबियत के सबसे बड़े और अहम जिम्मेदार वालिदैन क्यों हैं। इसलिए कि तरबियत के बाब में और तरबियत के एतबार से बच्चे का सबसे अहम मरहला और सबसे अहम उम्र जो होती है वो 7 साल तक की होती है। और ये 7 साल कहां गुजारता है बेटा बच्चा? अपने घर में, अपने घर में। और स्कूल जाता भी है तो 1-2 घंटे के लिए, लेकिन ज्यादातर वक्त वो अपने घर में गुजारता है। तो लिहाजा माँ बाप सबसे अहम इसके जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदार माँ बाप है। अब जब बच्चे की तरबियत, तालीम और तरबियत के सबसे अहम जिम्मेदार माँ बाप है, तो अब माँ बाप को करना क्या चाहिए? हम बच्चे को कैसे तालीम और तरबियत किस तरह सिखाएं कि वो हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अजीम इंसान बने, एक बड़ा इंसान बने। कैसे क्या करना होगा? तो मेरे भाइयों, हम पर जरूरी बनता है कि हम बच्चों के ताल्लुक से, तालीम और तरबियत से ताल्लुक से चंद चीजों पर हम खास तवज्जो दें। क्या दें? खास तवज्जो दें। अगर हमारी इन चंद चीजों पर खास तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह अजीज हमारा बच्चा एक नेक बनेगा, सालेह बनेगा। और हम इसके बारे में जो हमने फ्यूचर मुतय्यन किया है और जो फ्यूचर में इसको देखना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की बरकत से वो क्या होगा, वैसा बनेगा। पहली चीज जिस पर हम अपने बच्चों को हम सही तालीम और तरबियत देना चाहते हैं तो पहली जगह और पहली चीज जहां हमको तवज्जो देनी है वो है हमारा घर का माहौल। घर आपका ऐसा होना चाहिए जैसे आप मुस्तकबिल अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को एक नेक और सालेह जवान की शक्ल में देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को आलिम दीन की शक्ल में देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छे ईमानदार इंजीनियर की शक्ल में देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को ईमानदार और इंसानियत की खिदमत करने वाला, खिदमत का मिजाज रखने वाला डॉक्टर की शक्ल में देखना चाहते हैं, तो उसी शुरू ही दिन से आपके घर में का नक्शो निगार वैसे रखना पड़ेगा। आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आपके घर में कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए कि जो बच्चों की तरबियत में बिगाड़ पैदा करे, बच्चों के घर में बच्चों तरबियत बिगाड़ पैदा कर सके। मेरे भाइयों, हमारे घरों का अगर जायजा ले तो घरों में कैसी तस्वीरें लटकी रहती हैं, हम सब जानते हैं ना। किसका फोटो लटका रहता है? हाँ, सलमान खान। कौन है सलमान खान? सलमान खान का फोटो लगा रहेगा। इसी तरह क्रिकेटर का, किसी क्रिकेटर का फोटो रहेगा। अब वो दिनों रात जब सुबह उठता है तो सलमान खान की तस्वीर देखेगा, शाम को जब सोते समय जाए बिस्तर पर जाएगा तो सलमान खान की तस्वीर देख करके जाएगा, तो उसके जहन में क्या बनेगा वो? सलमान खान। यही ना। तो अब आपने तो ख्वाब देखा मैं अपने बेटे को एक नेक और सालेह इंसान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, एक नेक इंजीनियर बनाऊंगा, तो बनेगा वो? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बार बार जो चीज देखी जाती है तो उसको वो ऐसे सोचने लगता है और इंसान अपनी सोच का पैदावार होता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये भी अब एक उसूल और ज़ाब्ता है। तो सबसे पहले हमें घर के हालात पर नजर रखनी पड़ेगी कि घर में कोई ऐसी चीज ना हो जो बच्चों की तालीम और तरबियत पर क्या है, असर पड़े, गलत असर पड़े। ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बच्चों की तालीम और तरबियत में सही असरअंदाज हो और सही असर पड़े। इसी तरह घर में जितने सारे अफराद हैं वो सारे अफराद बच्चों के सामने ऐसी हरकतें ना करें जो वो गलत सीन उसके ज़हन दिमाग में नक्श हो। गाली गलौज करना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे पर चिल्लाना, और इसी तरह ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये, क्या बच्चों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखेंगे। इज्जत नफ्स किसको बोलते हैं? इज्जत नफ्स समझ रहे हैं आप लोग कि भाई मैं एक घर का आदमी हूं और मुझे ऐसा कह दिया, यानी अना
اس کو اور کیا بولتے ہیں ہم بنگلہ میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو عزت نفس ایسا نہیں کہ صرف بڑے لوگوں کے پاس عزت نفس ہوتی ہے کہ اگر بڑے لوگوں کو کوئی کچھ غلط کہہ دے تو وہ غصے میں آ جائے گا, اس کی عزت نفس پر حملہ ہوگا اور وہ غصے میں آ جائے گا. بچوں کے پاس بھی عزت نفس ہوتی ہے, عزت نفس کا خیال رکھنا پڑے گا. میں بہت مختصر انداز میں اپنی باتیں پوری کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میری باتیں پوری ہو جائے تاکہ جو ہمارے خطیب ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے ان کی بات ہم سنیں گے. تو عزت نفس کا آپ کیا کر کے خیال رکھیں. ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. بچوں کے ہم لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹتے ہیں, لوگوں کے سامنے بچوں اس کے دوستوں کے سامنے ہم چپل اٹھا لیتے ہیں. قطار ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسی حرکت آپ اپنے بچوں کے ساتھ قطار نہ کریں ان کے دوستوں کے سامنے یا عام لوگوں کے سامنے جس سے اس کو بے عزتی محسوس ہو, جس کی وجہ سے اس کے دوست اس کو بعد میں چڑھائیں. کبھی ایسا نہ کریں. آپ اپنے بچے کو عزت دیجئے. اگر آپ بچے کو عزت دیں گے تو بڑے ہو کر کے آپ کو عزت دے گا. تو عزت نفس کا خیال رکھیں. تو گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. گھر کا ماحول اچھا رہے گا تو بچوں سے تعلیم و تربیت ہوگی. گھر کے لوگوں کے اچھے کردار ہونا چاہیے. گھر کے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہو, گھر کے لوگ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو. یہ جتنے اچھے کام ہیں وہ گھر میں ہونا چاہیے اور جتنے خراب کام ہیں وہ بچوں سے کیا ہونا چاہیے, دور ہونا چاہیے. وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو گھر کا ماحول اچھے سے بنائیں. دوسری چیز جس پر والدین کو اور بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والوں کو خاص نظر رکھنی پڑے گی وہ کہاں ہے؟ ماحول, پاس پڑوس کا ماحول, آس پڑوس کا ماحول. کیونکہ گھر میں آپ جتنی بھی اچھی تعلیم دیں, جتنی بھی اچھی باتیں سمجھائیں, اگر اس کے دوست خراب ہے جس کے ساتھ وہ گلی ڈنڈا کھیلتا ہے, جس کے ساتھ وہ چھور اور کبڈی کھیلتا ہے, اگر وہ برے ہیں تو کیا وہ بچہ اچھا بنے گا؟ نہیں بنے گا. نہیں بنے گا. جن بچوں کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ تر وقت گزارے گا ویسے ہی بنے گا. ایک امریکہ کے بہت بڑے رائٹر ہیں, امریکہ کے, انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں اور یہی نفسیات پر. وہ میرے خیال سے ٹیم فیرس, شاید شیخ آپ کو پتا ہے, ٹیم فیرس مصنف ہے. اس کی کتاب ہے 4 hours ورک ویک ہے. 4 hours ورک ویک. اس نے کتاب لکھی, نفسیات پر لکھا. اس نے ایک بات تحقیق سے, وہ لوگ صرف لکھتے نہیں ہیں, وہ لوگ سروے کرتے ہیں. یعنی 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ لوگوں پر اس کو جائزہ لیتے ہیں, سروے کرتے ہیں, اور سروے کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بتاتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ آپ جن 5 لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے, یا دوسرے لفظوں میں جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ کا زیادہ تر وقت گزرے گا آپ ویسے ہی بن جائیں گے. آپ ویسے ہی بن جائیں گے. گویا کہ جیسا آپ کا دوست ہوگا ویسے آپ بنیں گے. تو میرے بھائیو, یہ تو ٹیم فیرس نے کہا. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلی, الرجل علی دین خلیلی, کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست جیسے ہوں گے وہ بھی ایسے ہوگا, دوست جیسے ہوں گے یہ بھی ایسا ہوگا. الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. تو آپ میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے. اگر آپ اچھے دوست بنائیں گے تو آپ اچھے بنیں گے, اور اگر آپ کے دوست برے ہوں گے تو آپ برے دوست ہوں گے. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک اچھے انسان ہے, ایک اچھے لڑکے ہیں, آپ نیک اور صالح ہیں, لیکن آپ کے دوست نیک نہیں ہیں. آپ نمازی ہیں, آپ کے دوست نمازی نہیں ہیں. جب آپ اپنے دوستوں کی مجلس میں ہوں گے, اذان ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ چل نماز پڑھ, اذان ہو چل نماز پڑھنے کے لیے, دوست کیا کہیں گے؟ دوست کیا کہیں گے میرے بھائیو؟ دوست کیا کہیں گے؟ ارے بھائی اذان ہی تو ابھی ہوئی ہے نا, ابھی اذان ہی ہوئی ہے نا, ابھی اقامت تو ہونے دو, ابھی ٹائم ہے, چائے پی لو, چائے پی لیتے پھر چلتے ہیں. اسی طرح اس کو روک لیں گے, اس کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیں گے. اس کے برخلاف اگر آپ بے نمازی ہیں اور آپ کے دوست نمازی ہیں اور اذان ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ وہ جو 4-5 دوست آپ کے ہیں وہ جب نماز کے لیے آئیں گے تو آپ کو پکڑ کر مسجد میں لے آئیں گے. تو اچھے دوست اگر ہیں تو آپ بھی اچھے بنیں گے, برے دوست ہیں تو برے. تو بچوں, والدین پر ضروری بنتا ہے کہ اگر اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہو تو کدھر توجہ دیں؟ اس کے دوستوں پر, پاس پڑوس میں رہنے والے لوگوں پر بھی توجہ دیں کہ میرا بچہ کس کے ساتھ کھیلتا ہے, آخر میرا بچہ اسی کے ساتھ کیوں کھیلتا ہے. کیا
क्या वजह है? दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेला, उसी साथ क्यों खेलता? अब पता लगाए कि मेरे बच्चों के दोस्त कैसे हैं, इस पर भी नजर आपको रखनी पड़ेगी। तीसरी जगह जो बहुत ही अहम जगह है, जहां बहुत अहम रोल प्ले करता है, और वो है स्कूल और मदरसा। यानी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल और मदरसे का इंतखाब कीजिए। अच्छे स्कूल और मदरसे। अच्छा स्कूल और मदरसा कौन सा होता है? वहां की दो चीजें, दो क्राइटेरियाज हैं, दो चीजें हैं जिन पर आपको खास तवज्जो रखनी पड़ेगी। उस मदरसे में पढ़ाई क्या जाती है, वहां का निसाब क्या, सिलेबस क्या है, क्या उस स्कूल का सिलेबस और उस स्कूल और उस मदरसे का निसाब इस लायक है कि मैंने अपने बच्चे के लिए जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब तक पहुंचा सके? अगर है तो आप उस स्कूल में उसको दाखिल कीजिए, नहीं है तो आप स्कूल बदल दीजिए, मदरसा बदल दीजिए। और दूसरी चीज जिस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी स्कूल के ताल्लुक से, वो एक असातिज़ा कैसे है, टीचर कैसे है, टीचर अखलाकमंद है कि नहीं, टीचर दीनदार है कि नहीं, वो अच्छे अखलाक और किरदार वाले हैं कि नहीं। क्योंकि टीचर अगर बद अखलाक होगा, टीचर वो अखलाकमंद नहीं होगा, अगर टीचर बेनमाजी होगा, वो शरीयत का पाबंद नहीं होगा, तो अपने बच्चों को क्या पाबंद बना सकता है? क्या ऐसे टीचर की बात लोग मानेंगे? अगर कोई ऐसा आदमी किसी को नमाज के लिए कहकर चलो भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने चलो, खुद नमाज नहीं पढ़ता, तो लोग उसकी बात मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्योंकि यही कहेंगे ना, तो भाई तू खुद भी नमाज नहीं पढ़ता तो मुझे नमाज के लिए क्यों बोल रहा है? तो टीचर क्या होना चाहिए? नमाजी होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए। तो स्कूल, बेहतर स्कूल वो है जिसका निसाब बेहतर है और जिसके असातिज़ा बेहतर है। तो बेहतर स्कूल का इंतखाब कीजिए अगर आप अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, तो ये तीन चीजें हो गई। कितनी चीजें हो गई? पहली जगह जहां आपको नजर रखनी है, जी मेरे भाइयों, घर के माहौल पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी जगह जहां आपको नजर रखनी है, कहां है? पास पड़ोस, मोहल्ला, जिन बच्चों के साथ आपका बच्चा खेलता कूदता है। और तीसरी जगह जहां आपको नजर रखनी है, मदरसा, स्कूल। मदरसा और स्कूल, यहां आपको क्या करनी पड़ेगी? नजर रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चे की सही तालीम और तरबियत कर ले जाते मेरे भाइयों, तो वो बच्चा इस दुनिया में भी आपको फायदा पहुंचाएगा और आखिरत में फायदा पहुंचाएगा। दुनिया में कैसे फायदा पहुंचाएगा? हम सब जानते हैं कि आज आलमी पैमाने पर, मुल्क की पैमाने पर मुसलमानों के क्या हालात हैं, क्या हालात है, किन हालात से हम गुजर रहे हैं। हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, अपना मुल्क को ले लीजिए, हम किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाइयों, और किस तरह हमको डराया धमकाया जा रहा है। कभी एनआरसी के नाम पर, कभी एमएनपी के नाम पर, कभी क्या किस चीज के नाम पर, कभी ये चीज के नाम पर, कभी ना जाने कैसे कैसे कानून लागू करके हमको डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है? हम मुसलमानों को, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, मेरे ख्याल से 30 करोड़ है। क्या बोलेगा? हिंदुस्तान मुसलमानों की तादाद, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30 करोड़ है, तकरीबन, या 25 से तो कम नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद क्या? 21 करोड़। 21 करोड़ एक मुल्क में मुसलमान की तादाद, और हिंदुस्तान में उससे ज्यादा हम मुसलमानों की तादाद है। उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? वजह उसकी यह है कि जो मुल्क चलाने वाले हैं वो हम में से नहीं है। जहां हमारी बात मनवाई जा सकती थी, हमारी नुमाइंदगी की जा सकती थी, वहां हमारे लोग नहीं है। जो मुल्क चलाने वाले आईएएस ऑफिसर हैं, मुल्क चलाने वाले आईपीएस ऑफिसर हैं, मुल्क चलाने वाले बड़े बड़े लीडर हैं, मुल्क चलाने वाले जो दीगर बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, वहां हमारा तकरीबन सिफर है। वहां हमारी रहनुमाई नहीं हो पा रही है, वहां हमारी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर मजालिम ढाए गए मजालिम का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हम उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए कि हमने अपने बच्चों को वो तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को उस लायक नहीं बनाया जो जमाने का मुकाबला कर सके।
سکے, جو ہمارے ملک عزیز ہندوستان کو چلا سکے, ایسا ہم نے اس کو تعلیم نہیں دی. اگر ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیے ہوتے تو یہ نوبت نہیں آتی. اگر ہمارے مسلمان بچے اس مقدار میں IAS آفیسر ہوتے جس مقدار میں ہونا چاہیے, IPS آفیسر ہوتے جس مقدار میں ہونا چاہیے, ہمارے اس مقدار میں بڑے بڑے لیڈر ہوتے جس مقدار میں ہونا چاہیے, تو کیا ہم کو کوئی ڈرا سکتا تھا؟ نہیں ڈرا سکتا تھا. تو میرے بھائیو, اگر آپ اپنے بچوں کے تئیں بڑا خواب دیکھیں گے, بچوں کے تئیں آپ اپنی سوچ کو بلند کریں گے کہ میرا بچہ ایسا ہونا چاہیے, میرا بچہ ایسا ہونا چاہیے, اور میں اپنے بچے کو ایسا بناؤں گا. اور اگر میرے بھائیو قسم خدا کی اگر آپ نے عزم کر لیا اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیا, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. تو میرے بھائیو, آپ اپنے بچوں کے لیے بڑا خواب دیکھیے, بڑا خواب دیکھیے. ہمارے ماں باپ نے جو کچھ کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب ہماری باری ہے, اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس لائق بناتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ یہ ہم جو انصاری برادر سے مراد یہ ہماری بولی بولنے والے جولہا, جو ہم اپنے آپ کو جو کینا مینا بولی زبان بولنے والے ہوتے ہیں. میں نے بہت غور کیا اور بہت سوچا اور کئی لوگوں سے پوچھا بھی, کیا ہماری برادری میں کوئی MBBS ڈاکٹر ہے؟ مجھے جواب کس میں ملا؟ ہاں یا نہیں میں؟ نہیں میں. کہ ہماری اتنی بڑی برادری ہے لیکن کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں ہے. آج بات ہو رہی تھی, وہ کٹیہار سے 2 ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, ڈاکٹر نسیم اور ڈاکٹر ایک اور کون ہے جو عتیق, ڈاکٹر عتیق اور ڈاکٹر نسیم, یہ دونوں آئے تھے. وہ بلائے تھے کچھ کام کے لیے. گفتگو ایسے ہونے لگی تو میں نے اسی چیز کو چھیڑا کہ دیکھیں آپ لوگوں میں ماشاءاللہ کچھ بیداری آ گئی ہے ایسا, لیکن ہماری برادری میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے, ایک بھی MBBS ڈاکٹر نہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایک ہے ادھر رانچی کی طرف ہم نے سنا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ رانچی جو وہ انصاری تو ہے لیکن وہ ہماری بولی بولنے والا نہیں ہے, وہ دوسرا انصاری ہے. یعنی انصاری تو بہت ہے, جیسے بنارس کے بہت سارے لوگ, اکثریت میرے خیال سے اسی بنارس سے تعلق رکھتے ہیں بنارس میں. اسی طرح مئو میں اکثریت ہے, مختلف جگہوں میں, لیکن یہ ہماری بولی بولنے والے ایک بھی MBBS ڈاکٹر نہیں ہے. اسی طرح میں نے پتہ لگایا تو ایک بھی کوئی وکیل نہیں ہے, وکیل نہیں ہے میرے بھائیوں. باقی اوپر کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی IAS آفیسر اور کوئی IPS آفیسر بنے, کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی برادری لیکن ایک ڈاکٹر, ایک MBBS ڈاکٹر نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے, کبھی آپ نے سوچا کیا اللہ رب العالمین نے تم کو اولاد اس لیے دیا کہ تم جس طرح گائے بیل کی طرح زندگی گزارے, کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا, تھوڑے بڑے ہو گئے, اس کے بعد شادی کی عمر ہو گئی, شادی کی, بچے پیدا ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو پیدا کیا ہے؟ میرے بھائیو, اگر اللہ نے تم کو اسی لیے پیدا کیا تو تمہارے درمیان اور ایک گائے اور بیل بکری کے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ اللہ نے اتنا بڑا دماغ کیوں دیا ہے تم کو؟ سوچنے کا پاور کیوں دیا ہے؟ اتنی بڑی ہسٹری, یہ تاریخ تم کو کیوں دیا ہے جس سے تم سبق لے سکتے تھے؟ تو یہ افسوس کی بات ہے. اور میرے بھائیو, ہم سوچتے ہیں, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کسی کی غلامی کرے, لیکن ہم غلامی کروا رہے ہیں, ہم غلامی کروا رہے ہیں. ہماری برادری کے اکثر نوجوان کیا کرتے؟ وہی کانپور, دلی, پنجاب, ممبئی, کیرل جا کے مزدوری کرنے جاتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد اس لیے دیا کہ ہماری قوم کے سارے بچے مزدوری کریں؟ کیا یہ ہمارا دھرم ہندو دھرم کی طرح ہے کہ اللہ نے بانٹ دیا ہے کہ یہ پنڈت ہوگا تو یہ صرف تعلیم کا کام کرے گا, یہ چھتری ہوگا تو دیش کی حفاظت کرے گا, یہ ویش ہوگا تو کھیتی باڑی کرے گا, یہ شودر ہوگا تو خدمت کرے گا؟ کیا ہمارے دھرم میں ایسی تقسیم ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں, ہمارے دھرم میں ایسی, ہمارے مذہب میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے. لیکن پھر ہم اپنے بچوں کو شودر کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں شودر بنا رہے ہیں؟ صرف خدمت گزار کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ تو چاہتے کہ میرا بیٹا شودر نہ بنے, لیکن آپ نے برہمن بنانے کی کوشش کی, آپ نے اس کو چھتری بنانے کی کوشش کی نہیں, کوشش کی. آپ بنا چاہتے بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. تو میرے بھائیو, اگر آپ بچے کو دنیا میں صحیح تعلیم دیں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے, آپ کے لیے عزت کمائیں گے, آپ کو عزت کی زندگی دیں گے, آپ کا نام اونچا کریں گے, اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت بڑا کام کریں گے. میں بس چند 2-4 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. حدیث رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری حدیث سے آپ سب سے فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر جاتا ہے
تو اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاثت اشیاء، بعض روایت الا من ثلاثہ اور بعض روایت الا من ثلاثت اشیاء، سوائے 3 چیزوں کے. انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کر گیا جو مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے. دوسرا علم نافع، بس علم نافع. اور تیسرا کیا ہے جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ولد صالح یدعو لہ. تیسرا عمل جو مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتا ہے وہ نیک اولاد جس کو وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اور اس کے لیے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے. یہ نیک لوگ. اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، اگر آپ اپنے بچوں کو بڑی سوچ والے بنائیں گے تو آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں جاتا ہے اور جنت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پورا علاقہ، یہ جہاں دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا. اس کو تعجب ہوگا کہ میں نے تو اتنا عمل کیا نہیں لیکن اتنا کیوں مل رہا ہے مجھے؟ میں نے اتنا عمل کیا نہیں ہے اور اتنا کیوں مل رہا ہے؟ پوچھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا، مجھے نہیں پتا. اس سے پوچھے گا، مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ سے بات پہنچے گی کہ فلاں آدمی پوچھ رہا تیرا بندہ کہ مجھے اتنا بڑا انعام کیوں ملا ہے. میرے بھائیوں اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اس کو کہے گا، کیا کہے گا؟ باستغفار ابنک لک. یہ جو تم بنگلے دیکھ رہے ہو، یہ جو تم باغیچے دیکھ رہے ہو، یہ جو تم محلات دیکھ رہے ہو اور یہ ساری نعمتیں دیکھ رہے ہو، یہ صرف اور صرف تمہارے بیٹے کی استغفار کی وجہ سے. جو تمہارے انتقال کے بعد تمہارا بیٹا تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا اور میرے سامنے دست درازی کرتا، ہاتھ پھیلا کر کہتا تھا، رو رو کر کے دعا کرتا تھا، میرے پروردگار تم میرے ابو کو بخش دینا. میرے پروردگار، میرے والد محترم نے، میری والدہ نے، میرے دادا، میری دادی نے، میرے نانا، میری نانی نے جو نیک عمل کیا ہے ان اعمال کو قبول فرما لینا. الہ العالمین، ان لوگوں نے جو گناہیں کی ہیں، ان سے جو لغزشیں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دینا اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا. تو تمہارے بیٹے کی استغفار کی وجہ سے آج تمہیں جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا کیا گیا. اگر تمہارا بیٹا نہ ہوتا تو یہ منزل اور یہ اونچا مقام تمہیں نہ ملا ہوتا. تو میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے تو آپ کے بچے اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. اب میں آپ کو ہم اپنا گریبان جھانکنے کی دعوت دوں گا. ہم دیکھیں کہ ہم کہاں تک اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا خواب دیکھا ہے، کیا خواب، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، کہاں تک اپنے بچوں کو پہنچانا ہے. ہم نے متعین کیا، کتنے لوگ ہوں گے، کتنے ایسے لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ اس پنڈال کے نیچے جتنے سارے لوگ ہیں اکثر بچے والے ہوں گے، اکثر بچے والے ہوں گے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ڈاکٹر کو IAS آفیسر اور IPS آفیسر بنانے کا خواب دیکھتا ہے؟ کتنے لوگ؟ ایک ہاتھ اٹھا ہے، 2 3 4 5. میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 5% سے زیادہ ہوں گے جتنے بھی ہاتھ اٹھے. 2% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا جنہوں نے خواب ہے کہ میں اپنے بیٹے کو IAS آفیسر بناؤں گا، ہمارے وطن عزیز، ملک عزیز کو چلانے والا انسان بناؤں گا جو اس ملک کو چلائے گا. اسی طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے کیا ہیں. تو میرے بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کے لیے بڑا خواب دیکھیے، اونچا خواب، سوچ آپ اپنی اونچی بنائیے، بڑی سوچ رکھیے اور پھر اس کے لیے آپ کوشش کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گا. آپ کی خواب کی تعبیر وہ سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب صاحب اولاد ہیں. مولا کریم اپنے اولاد کے تعلق سے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ اس ملک میں شان و شوکت کے ساتھ رہ سکیں. اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے اعمال صالحہ کا ساتھ رکھے، صحیح ایمانت کا ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اعمال صالحہ کے ساتھ خاتمہ ہو، صحیح ایمان و اعتقاد کے ساتھ خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.